الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. ناظرین، اس دفعہ جو رمضان ایک یا دو دنوں میں آنے والا ہے، اس میں ایک بڑی اہم بحث علماء کے درمیان نماز تراویح کے حوالے سے یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کیا نماز تراویح مساجد میں ادا کرنی چاہیے یا اس کو گھر پہ پڑھنا بہتر ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی تاکید فرمائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد جماعت صحابہ کو قیام کروایا ہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحیح بخاری میں جیسا کہ موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ متفرق، کہیں ایک اکیلا پڑھ رہا ہے، کہیں 2-3 کی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ایک امام پر اکٹھا کر دیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح پڑھانے کا حکم دیا. اس سے پھر یہ ایک سلسلہ جاری ہوا. تو اب جو علماء ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ جمہور علماء، جن میں امام احمد ابن المبارک، امام اسحاق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شوافع، یہ سب کے سب جو ہے وہ تراویح کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کو افضل کہتے ہیں. کچھ علماء کی اگرچہ رائے یہ ہے کہ انسان اگر اکیلا پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. امام ابن عثیمین، امام ابن باز جو متأخر علماء ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے. تو اس اعتبار سے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ بہتر اور افضل ہے. لیکن اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے صورتحال ہے، جس میں اس مرض کے پھیلاؤ کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے، تو اس ضمن میں اب اکثر علماء کا اجتہاد یہ ہے کہ مساجد میں جا کر باجماعت تراویح پڑھنے کے بجائے اپنے گھروں میں اکیلے یا گھر کے لوگوں کے ساتھ جماعت کروا کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. ان میں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر مفتی بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، اور اس وقت مسجد قباء کا ان کو جو ہے وہ خطیب مقرر کیا گیا، تو انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ تراویح جو ہے وہ اس مرتبہ وبا کی وجہ سے گھر میں پڑھنا افضل ہے. اسی طرح یہاں پاکستان میں جو ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 6-6 فٹ یا 3-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پڑھیں. اس کی وجہ سے کچھ پاکستان کے علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اتنے فاصلے پر کھڑے ہوں اور مسجد میں جا کر ایک خطرے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کریں، تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں پڑھیں. ان میں پاکستان کے بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، اسی طرح فقی اور اصولی شیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ، اور بھی کئی علماء جو ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں جائیں، آپ گھر میں تراویح پڑھ لیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں جو صورتحال ہے، تو ان علماء کی رائے بہت قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، جو کہتے ہیں کہ مساجد میں جائیں. ان کی نیت بڑی اچھی ہے، اور تراویح کی جو ایک عظیم الشان عبادت ہے جو مسلمانوں کے شاعر میں شامل ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے اجتماع کی اور رمضان المبارک کی ایک شان و شوکت کی مظہر ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے یہ نماز، لیکن اس کے اندر خطرہ اور رسک بہت زیادہ ہے. جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، مساجد کو دھونا اور اتنے فاصلے پہ کھڑے ہونا، وضو گھر سے کر کے آنا، ماسک لگانا، 50 برس سے زائد نمازیوں کا نہ آنا، ان کو مینٹین کرنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کر لیں تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ مساجد میں آتے ہیں تو پھر مکمل احتیاط کے ساتھ وضو گھر سے کریں، اپنا مصلی جائے نماز جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور جو ہے وہ وہاں پر بھی فاصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں اگر ہم اہتمام کر سکیں، اور شیخ سلیمان الرحیلی نے کہا ہے کہ اگر آپ کو چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو آپ وہی بار بار پڑھتے جائیں. اور دوسرا انہوں نے یہ آپشن دیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر اس میں سے دیکھ کر بھی قیام کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. اور آج کل یہ جو موبائل موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی آپ نماز کے اندر جو ہے وہ موبائل میں قرآن مجید اس کے اندر دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کر وہاں سے تلاوت کر لیں. تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں. اللہ تعالیٰ
پوری انسانیت جو ہے اس کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اس آزمائش سے جلد ہمیں نجات عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔